السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سردی کی ایک شام بلکہ رات کو، کیونکہ 7 بجے رات ہی ہو جاتی ہے، ہم دو آدمی اظہر شاہ قیصر مرحوم اور میں لاہور جانے کے لیے دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں ہم نے مولانا عبید اللہ سندھی کو پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے سلام کیا تو وہ اس طرح خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے جیسے پہچانتے تک نہیں۔ ان کے بے نیازی اجنبیت سے مجھے اتنا صدمہ پہنچا کہ میں بھی آگے بڑھ گیا۔ ادھر ادھر دھیان ہٹانے کی کوشش کی لیکن افسردگی دور نہیں ہوئی۔ میں نے چور نظروں سے دیکھا تو وہ پلیٹ فارم کے اس سرے سے اس سرے تک ٹہل رہے تھے، یہاں تک کہ وہ گھنٹی بج گئی جو ٹرین کے قریب ترین اسٹیشن سے چھوٹنے کے بعد بجتی ہے۔ گھنٹی کی آواز سنتے ہی وہ پلیٹ فارم کے بہر چلے گئے، لیکن 2-3 منٹ بعد میں نے دیکھا کہ وہ واپس چلے آ رہے ہیں۔ اس بار وہ سیدھے ہماری طرف آئے اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میری آزردگی اس وقت تک باقی تھی۔ میں نے بے رخی سے کہا، لاہور جا رہے ہیں۔ کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ 25 روپے ہیں، میں نے مختصراً جواب میں کہا۔ ایک ٹکٹ لاہور کا اور لے آؤ۔ میں بھاگ کر ٹکٹ لے آیا تو انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کہ ٹکٹ لے آئے یا نہیں، بلکہ اب وہ بدستور مخدوم اور میں خادم بن گیا۔ یہ بستر اٹھاؤ، اسے یہاں رکھو، یہاں بیٹھو۔ ریل چل پڑی تو انہوں نے بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھ کر کہا، برا مان گئے؟ اس کے بعد کہنے لگے کہ مجھے لاہور جانا تھا لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ایک آنا دے کر تانگے میں اسٹیشن آ جاتا، لیکن لاہور تو مجھے جانا تھا۔ میں نے خطوط لکھ دیے تھے کہ میں اسی ریل سے آ رہا ہوں، اس لیے میں نے بستر کندھے پر رکھا اور اسٹیشن آ گیا۔ انقلابیوں کا کوئی کام پیسے کی وجہ سے نہیں رکتا دوستو۔ میرے سامنے سوال ہی نہیں تھا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات طے شدہ تھی کہ مجھے اس گاڑی سے جانا ہے۔ اس لیے میں اسٹیشن پر چلا آیا اور اس تلاش میں رہا کہ کوئی جانکار ملے تو اس سے ٹکٹ منگوا لوں، لیکن پلیٹ فارم پر اس سرے سے اس سرے تک ڈھونڈنے کے باوجود کوئی واقف کار نظر نہیں آیا۔ یہاں تک کہ گھنٹی بج گئی تو میں پلیٹ فارم سے بہر جا کر بھی دیکھ آیا، کوئی نہ ملا تو مجبوراً تجھ سے ہی ٹکٹ لانے کو کہا۔ کافی دیر تک پس و پیش میں رہا تھا کہ تجھ سے کہوں یا نہ کہوں، اور یہ بھی سوچتا تھا کہ تیرے پاس پیسے بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ میری عمر کیا تھی اس وقت؟ یہ غالباً 1941 کی بات ہے، لیکن اتنی بات تو میں جانتا ہی تھا کہ اس بے سر و سامانی کی بات وہ کر رہا ہے جو ہندوستان کی جلا وطن حکومت کا وزیر داخلہ رہ چکا ہے، جو افغانستان میں وزیر خارجہ اور ترکی میں افغانستان کا سفیر تھا، اور جو روس میں اشتراکی لیڈروں کا ہم نوالا اور ہم پیالہ رہ چکا تھا۔ لیکن اب وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے بستر کندھے پر رکھا اور اسٹیشن آ گیا، کیونکہ اصل مسئلہ لاہور پہنچنے کا تھا۔ یہ کوئی بات ہی نہ تھی کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ابھی حیرانی ختم کہاں ہوئی تھی، کیونکہ اصل حیرانی تو اس وقت شروع ہوئی جب سہارنپور کا اسٹیشن گزرتے ہی ہر اسٹیشن پر ملاقاتی ملنے شروع ہوئے، اور چھوٹے سے چھوٹے اسٹیشن پر بھی ایک ہجوم پہلے سے منتظر دکھائی دیا، جو مولانا سندھی کا نعرہ بھی کبھی کبھار لگا دیتا۔ اسی میل ملاقات کے درمیان امبالہ کا اسٹیشن آیا تو وہاں غیر معمولی مجمع تھا، اور اس مجمع میں سب سے ممتاز شخصیت نواب غلام بھیک نرنگ کی تھی، جنہوں نے مولانا سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک پتلا لفافہ ان کے ہاتھ میں دیا تو انہوں نے اسے بائیں ہاتھ دوسری اور تیسری انگلی کے درمیان پکڑ لیا، اور جلندھر تک تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس لفافے کو اسی طرح پکڑے رہے، اور اس درمیان ہر اسٹیشن پر لوگ ان سے ملنے اور ان کا استقبال کرنے کے لیے آتے رہے۔ اس کے بعد نیند آ گئی، اس لیے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا، لیکن اتنا یاد ہے کہ صبح سویرے لاہور اسٹیشن آیا تو وہ لفافہ اسی طرح ان کی انگلیوں میں پھنسا ہوا تھا۔
اسٹیشن پر ان کے استقبال کرنے والوں کا سب سے بڑا ہجوم تھا۔ جن لوگوں کی صورتیں اب تک مجھے یاد ہیں ان میں میاں افتخار الدین، غلام رسول مہر، عبد المجید وغیرہ وغیرہ اور شورش کشمیری رحمت اللہ تعالی اور درجنوں دوسرے لوگ تھے۔ اتنا ہجوم تھا کہ 20 آدمی ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ خود انہوں نے ہی ادھر ادھر دیکھ کر کہا، 2 لڑکے ہمارے ساتھ تھے جی، ہم یہاں ہیں۔ اثر شاہ قیصر نے کہا۔ اس آواز پر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے تو لوگوں نے ادھر ادھر دب کر راستہ بنا دیا۔ ہم قریب پہنچے تو انہوں نے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا۔ دیکھو اس میں کیا ہے؟ میں نے دیکھ کر کہا، اس میں نوٹ ہیں، 100 روپے کے 5 نوٹ، گویا پورے 500 روپے۔ رکھو، انہوں نے مجھے کہا۔ جی جی، میں گھبرا گیا۔ یہ آپ رکھیے، یہ بہت زیادہ ہیں مولانا، انہوں نے کہا مجھے، ہم گولی مار دیں گے تجھے۔ انہیں واقعی جلال آ گیا۔ بچہ ہے۔ کئی آدمیوں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، بچہ نہیں، کوڑ مغز ہے۔ بے ادب، سارے راستے میں تجھے سمجھاتا آیا ہوں کہ بڑوں کا حکم بے چون چرا مان لینا چاہیے۔ ساری تعلیم بیکار گئی۔ پہلا ہی اثر حکم عدولی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ میں دم بخود کھڑا رہ گیا۔ وہ تو انقلاب زندہ باد، مولانا سندھی زندہ باد کے نعروں کی گونج میں رخصت ہو گئے اور مجھے زندگی بھر کے لیے سبق دے گئے کہ انقلابیوں کا کوئی کام پیسے کی وجہ سے نہیں رکتا۔ اصل کام یہ ہے کہ مجھے لاہور جانا ہے، اور وہ لاہور اس طرح پہنچے کہ ان کے پاس ٹانگا کے لیے بھی ایک آنا نہیں تھا، لیکن سارے راستے بادشاہوں کی طرح استقبال ہوا۔ راستے میں پیسہ ملا تو اس آدمی نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں 100 کے نوٹ ہیں یا ردی کاغذ، اور جب معلوم ہوا تو اس خطیر، یعنی اس وقت کی بہت زیادہ رقم تھی، اس خطیر رقم کو ردی کاغذوں کے پرزوں کی طرح اس لڑکے کے ہاتھ میں دے کر رخصت ہو گیا جس نے اس کے لیے 5 روپے کا لاہور تک کا ٹکٹ خریدا تھا۔ جس زمانے میں یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اس زمانے میں 500 روپے کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اب اس زمانے میں، لیکن 45 برس پہلے کے جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس زمانے میں 100 کے نوٹ کی اتنی بڑی قیمت تھی کہ اس کے بنانے والے کو دستخط کرنے پڑتے تھے۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن، روپیہ پیسے کی پرواہ کبھی نہیں ہوئی، جو کام چاہا کر لیا، جتنا بڑا کام چاہا اس میں ہاتھ ڈال دیا، کبھی بھول کر بھی خیال نہیں آیا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر توکل اور اللہ والوں کی صحبت کا دوستو اثر۔ دوستو اسی طرح میں کئی ماہ سے اماں کے ساتھ مسز قادر کے گھر جا رہی تھی۔ اماں اپنی محنت، ایمانداری اور کم گوئی کی وجہ سے ان کی چہیتی ملازمت تھی۔ وہ اماں سے بہت پیار کرتی تھی اور اماں ابا پر جان دیتی تھی۔ ابا کا چند ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابا مرتے مرتے بچ تو گیا مگر 4 ماہ مکمل طور پر بستر سے لگ کر رہ گیا۔ اماں نے اپنی جمع پونجی ابا کے علاج پر لگا دی۔ مسز قادر جو کچھ بھی ہمیں کھانے کو دیتی وہ لا کر اماں ابا کے آگے رکھ دیتی تاکہ ابا کی کمزوری جلد از جلد دور ہو جائے۔ ابا کے لیے ہمیشہ اماں تازی روٹی پکاتی، ابا کے نخرے ایک لاڈلے بچے کی طرح اٹھاتی۔ 4 ماہ کی خدمت گزاری کے بعد ابا پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا تھا، کیونکہ پھر اس نے اماں کو پہلے سے زیادہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن اماں ماری ماری کام کرتی اور شام تک ابا چارپائی توڑتا اور پھر گھر داخل ہوتے ہی اللہ اکبر، اور سارا دن چارپائی توڑتا تھا اور گھر میں شام کو داخل ہوتے ہی اماں ابا کی خدمت میں لگ جاتی۔ کھانا دینے کے بعد ابا کے پیروں اور سر کی مالش کرتے کرتے اماں تھکن سے چور ہو جاتی اور زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی بھی بات پر انکار کیا تو پھر سے اس کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ اکثر راتوں کو ابا گھر سے باہر ہی رہتا۔ رات گئے واپسی ہوتی تو اس کے گلے میں موتیا کے ہار ہوتے اور ہاتھوں میں شراب کی بوتل۔ نشے میں دھت گھر آ کر اودھم مچاتا، کبھی دائیں گرتا تو کبھی بائیں۔
بڑی مشکل سے اماں اس کو چارپائی تک لے جاتی، اس کے جوتے اتارتی اور پھر ابا کو صاف ستھری چادر اڑا دیتی اور خود اماں برسوں پرانی زخموں سے بھری دکھوں کی چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرتی۔ اس روز بھی گالی گلوچ کے بعد ابا نے اماں کی خوب پٹائی کی۔ اماں کا قصور اتنا تھا کہ اماں نے ابا سے کام کرنے کی التجا کی تھی۔ ابا کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ بس پھر اماں تھی اور ابا کی لاتیں، مکے اور لکڑی کا ڈنڈا۔ اماں ہمیشہ ابا کی مار بہت ہمت سے کھاتی، چیخو پکار سے گریز کرتی، ڈرتی تھی کہ گھر سے آواز بہر گئی تو ابا کی بدنامی ہوگی۔ اماں پہلی بار اس دن چیخی جب ابا نے اماں کے پیٹ پر لکڑی کا ڈنڈا برسایا، کیونکہ میں اماں کے پیٹ میں تھی۔ مجھے بچانے کے لیے اماں چیخ چیخ کر آہوزاری کرتی رہی، واسطے دیتی رہی کہ پیٹ پر مت مار میرا بچہ مر جائے گا۔ شراب کی بوتل اماں کے سر پر توڑنے کے بعد بھی جب ابا کو تسلی نہ ہوئی تو مٹی کا تیل اماں پر ڈال دیا، مگر بوتل کی نوک ابا کے ہاتھ میں کھب گئی۔ تھیارو ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اس لیے صحیح طرح ماچس نہ جلا پایا۔ اس دوران محلے والے آ گئے اور بیچ بچاؤ ہو گیا۔ وہ قیامت کی رات میرے اور اماں پر بہت بھاری تھی، پر ادھر تکلیف دہ رات گزری، ادھر اماں پھر کام کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اماں کے دن کا آغاز صبح سویرے ہوتا، سب کو ناشتہ دے کر میں اور اماں مسز قادر کے گھر کا رخ کرتی۔ اماں کی یہ عادت تھی کہ مسز قادر کے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتی اور ساتھ ہی پوچھتی کہ صاحب گھر پر ہیں۔ اگر ان کا جواب نہیں ہوتا تو اماں چادر اتار کر اپنا کام شروع کر دیتی، اور اگر جواب ہاں میں ہوتا تو اسی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیتی اور کام کا آغاز کیا جاتا۔ مگر اس دن اماں یہ سوال داغے بغیر ہی کام میں لگ گئی۔ مسز قادر چند لمحوں کے لیے حیران بھی ہوئی کہ آخر آج صاحب کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا گیا۔ اماں اپنے چہرے پر نیلے کالے دھبے کو اپنی چادر سے چھپانا چاہتی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کو پھر ابا نے خدمت گزاری کا صلہ سود سمیت ادا کیا تھا۔ اماں ہمیشہ سے ہی اپنے دکھوں کو اپنے تک رکھنے کی عادی تھی۔ اماں کی زبان پر شکوے شکایتیں کی جگہ ویسے بھی خاموشی راج کرتی تھی۔ غریبی، مفلسی ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، پر اماں کچھ بھی مانگنے سے گریز کرتی تھی۔ دکھوں کے پیوند اس کی زندگی میں نمایاں تھے۔ ضروریات زندگی کی کمی اس کی جوانی کو بوڑھا کر چکی تھی۔ وہ ہر پریشانی کو قسمت کا لکھا مان کر سر جھکانے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس روز بھی اس چادر کے نیچے اپنے دکھوں کی داستان کو سمیٹنے کی ہمت کر رہی تھی کہ اچانک جب چادر اماں کے سر سے ڈھلکی تو اماں کا زرد چہرہ اور اس پر نیلے کالے دھبے اس کے دکھوں کو بیان کرنے کو کافی تھے۔ اس سے پیشتر مسز قادر اماں سے سوال کرتی۔ اماں بول اٹھی، باجی رات سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سر اور چہرے پر چوٹ آئی ہے۔ اماں کی اس وضاحت کے بعد انہوں نے بس اتنا پوچھا، اور تمہارا بچہ؟ اماں نے کہا کہ باجی رات بھر سے کسی قسم کی حرکت نہیں محسوس ہوئی۔ اس پر اماں کے آنسو اس کی آنکھوں کے نیچے برسوں گہرے حلقوں کی گہرائی کو پار کرتے ہوئے چادر میں جذب ہو گئے۔ مسز قادر نے اماں کو ساتھ لیا اور ہسپتال کا رخ کیا۔ اماں اس حقیقت سے بے خبر تھی جو مجھ پر گزر چکی تھی۔ اس کو ابھی تک اندازہ نہ تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی ہوں۔ مسز قادر نے جب اماں کو میری موت کی خبر دینے کے لیے قدم بڑھایا، اس وقت ان کو ایسا لگا کہ اماں اپنی خاموشی توڑے گی، اپنے دکھوں کی پٹاری کھول کر رکھ دے گی، لیکن انہیں کریدنے کی عادت نہ تھی اور اماں کو دکھ بتانے کی عادت نہ تھی۔ لیکن اس دن اماں کچھ کہنا چاہتی تھی اور مسز قادر سچ سننا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اماں نے اپنے زخمی لب کھولے اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کا ابا کل رات لکڑی کے ڈنڈے سے کام کر رہا تھا، اس ڈنڈے میں کیل تھا اور اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔
اس کے ہاتھ کے لیے مرہم پٹی لے دیجئے اور پیسے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ مرہم پٹی لے دینے کے بعد اماں کو زخم کی اطلاع دی گئی، جس زخم کی کوئی مرہم پٹی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اماں کے پیٹ سے مجھے نکال کر اماں کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی ماہ کی تکلیف کے بعد میری ماں میرا لاشا ہسپتال میں لیے پڑی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد جب اماں کو مسز قادر نے گھر پر اتارا تو اس کے ایک ہاتھ میرا مردہ جسم تھا اور دوسرے ہاتھ میں میرے قاتل کے لیے مرہم پٹی۔ نہ تو میرے قتل پر واویلا مچا، نہ ہی کورٹ کچہری کے چکر لگے۔ مجرم کو سنگین جرم کی سزا دینے کی بجائے اس کو بن مانگے معافی دے دی گئی۔ اماں نے مجھے چوما اور میری موت پر شکرانے کے 2 نفل مانگے۔ اپنے رب کا شکر کیا کہ میں اس دنیا میں نہیں آئی، ورنہ ایک دن میں بھی نشے میں دھت انسان کی مار کھا رہی ہوتی اور روح اور جسم کو زخمی کرنے والے کو مرہم پٹی کر رہی ہوتی۔ دوستو، گھر بسانے کے لیے عورتیں بیچاری کیا کیا برداشت نہیں کرتی۔ بہت دکھ ہوتا ہے جب ایسی کوئی داستان یا کہانی پڑھتا ہوں جس میں ایک عورت پر ظلم کیا جاتا ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے نا، وہ بھی تو کسی ماں کی بیٹی ہے۔ اس کا جسم ہے، وہ لوہے کی نہیں بنی ہوئی، اس کے اندر بھی روح ہے۔ مت ایسا کیا کرو، مت ایسا کیا کرو، نہ ظلم کیا کرو۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرو، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔